السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ ہمارا کون سا ٹاپک چل رہا ہے؟ جی، ہمارا کون سا ٹاپک چل رہا ہے؟ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی آواز کی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی، فراضی آپ بتائیے گا۔ میم مسنا عدد ہم کا نے کر لیا تھا، ویری گڈ، عدد کا لیکن ٹاپک ہمیں چل کل رہا ختم ہے، ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے عربک میں عدد 3 طرح کا ہوتا ہے، واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے، اور جمع 3 کے لیے۔ پھر ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ دیکھا تھا کہ واحد لفظ کو پیسٹ کریں 2 جگہ پر۔ پہلی جگہ پر آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون سے نی کا اضافہ کر دیں۔ دوسری جگہ پر آخری حرف پر زبر لگا کر یا اور نون سے نی کا اضافہ کر دیں۔ جیسے مسلم ہے ایک مسلمان، اس کا مثنیٰ بنائیں گے مسلمانی، مسلمینی۔ اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جمع کے بارے میں، کہ واحد سے یا مثنیٰ سے جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ جمع یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ تو پھر انہوں نے ایک سیکنڈ، لیکن عربی میں واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے، اور جمع 2 سے زائد کے لیے۔ تو واحد سے مثنیٰ بنانا آپ کو آ گیا۔ آپ کو کوئی بھی لفظ دیا جائے، آپ نے آنی اور عینی لگا کے مثنیٰ بنا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم آتے ہیں جی جمع کی طرف۔ جمع ہم ذرا ایک مثال سے سمجھیں گے اور پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی بات 2 منٹ میں، ورنہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے۔ آپ سب لوگوں نے 5ویں کلاس پڑھی ہوئی ہے نا؟ سب 5ویں میں گئے تھے نا؟ ذرا ایک مرتبہ 5ویں کلاس میں چلے جائیں، سب 5ویں میں چلے جائیں، چلے گئے، پہنچ گئے؟ ذرا اپنے آپ کو تصور کریں، آپ 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں، 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں، اور 5ویں کلاس میں ہوتے ہوئے اب میں 5ویں کلاس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ پی ایچ ڈی کی باتیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں اور استاد آپ سے کہتا ہے بچوں کتاب لفظ کی جمع بتاؤ۔ جی آپ 5 کلاس میں ہیں تو آپ سے اگر کتاب لفظ کی جمع پوچھی جائے تو آپ کیا کہیں گی؟ کتابیں، ہاں، کتابوں یا کتابیں، اوکے۔ تو بچہ 5ویں والا کیا جواب دے گا؟ کتابیں یا کتابوں، یہی جواب دے گا نا؟ وہ کہے گا جی کتابوں یا کتابیں۔ اب آپ بڑے ہو گئے، صحیح، آپ یونیورسٹی لیول پہ آ گئے۔ اب ٹیچر آپ سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟
کتاب جب آپ بڑے لیول پہ آ گئے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کیا بتائیں گے؟ کتاب کی کیا جمع ہوگی؟ کتابات کتب کتب، ہاں، کہ پھر جب آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم کتب استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی کتب، ٹھیک، ابھی بھی غلط کہہ رہے ہیں کتب، کتب۔ اب آپ کتابیں یا کتابوں نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کتب، اوکے جی۔ کتب بھی جمع ہے کتاب کی، اور کتابوں اور کتابیں بھی جمع ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ پھر پانچویں میں جائیں ذرا، ایک مطلب پھر چلیں گے جی۔ نبی، پانچویں میں نبیوں، نبییں بنتی ہے، نبییں نہیں بنتی۔ اس کا مطلب ہے یہ والی جو جمع ہے نا، یہ استعمال ہوتی ہے، یہ ہر ایک کی استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ دروازوں تو ہو جاتی ہے، دروازے کبھی نہیں ہوتا، فالو کر رہے ہیں نا۔ اچھا، اب جب بڑے ہوئے تو نبی کی جمع آپ کے سامنے کیا آئی؟ انبیاء۔ تو نبی کی جمع نبیوں بھی ہے اردو میں، اور نبی کی جمع انبیاء بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، اوکے جی۔ بس یہیں سے آپ کو انشاءاللہ تعالی جمع سمجھ میں آ جائے گی عربی زبان میں۔ یہ جو پہلی جمع ہے نا کتابوں اور نبیوں والی، یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک فارمولے کے تحت بنی ہے۔ اس میں فارمولہ انوالو ہوا ہے نا، کہ واحد اسم آپ نے کاپی کیا اور آگے وہ اور نون غنہ ایڈ کر دیا، صحیح۔ اور یہ والی جمع جو ہے اس کا فارمولہ نہیں ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے جمع کی دو اقسام آ گئی، ایک جمع ود فارمولہ اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولہ، اوکے جی۔ عربی زبان میں آپ کے سامنے جمع کی دو اقسام آئیں گی، ایک ہوگی جمع ود فارمولہ اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولہ۔ جو جمع ود فارمولہ ہوگی نا، اس کو عربی گرامر میں کہیں گے جمع سالم۔ کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔ ود فارمولہ کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔ اور جو ود آؤٹ فارمولہ بنے گی اسے کہیں گے جمع مکسر۔ جمع مکسر، مکسر کے معنی ہوتے ہیں بروکن، ٹھیک ہے، یعنی ایسی جمع جس میں واحد اسم کو توڑ دیتے ہیں آپ جمع بناتے ہوئے، صحیح۔ یعنی کتاب لفظ تھا نا، آپ نے کتاب کو توڑ دیا نا، کتاب توڑ دی نا، آپ کہیں کہاں ٹوٹی ہے؟ الف نظر آ رہا ہے کتاب کا، تو اس کا مطلب آپ نے کتاب کو توڑ دیا۔ نبی، نبی لفظ ایکچوئل تو نہیں رکھا نا آپ نے، شروع میں الف لگا دیا، اینڈ پہ الف اور حمزہ لگا دیا، جبکہ کتابوں میں آپ نے کتاب کا لفظ پورا رکھا اور آگے کچھ ایڈ کیا، نبی کا لفظ پورا رکھا اور آگے کچھ ایڈ کیا۔ تو اس حوالے سے عربی زبان میں جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع ہوگی جو ایک فارمولے کے تحت بنے گی، جمع مکسر وہ جمع ہوگی جس کا کوئی فارمولا نہیں ہوگا۔ اچھا، جس کا فارمولا نہیں ہوتا وہ آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی نا۔ لیکن آپ کو اتنی جمع مکسریں آتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں عربی۔ جی جی، فرازی آپ بتائیے گا جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ تو کون جمع کون سی؟ سالم، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم جو کسی فارمولا کے تحت بنی ہوتی ہے، اور جمع مکسر جو کسی فارمولا کے بغیر بنی ہوتی ہے۔ ویری گڈ، پرفیکٹ، ماشاء اللہ۔
جی عائشہ باسط، آپ بتائیے گا جو جمع کسی فارمولا کے تحت بنی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جمع سالم. ویری گڈ. اوکے. عائشہ شوکت، آپ مجھے بتائیے گا اسم عدد کے اعتبار سے کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے. واحد، مثنیٰ اور جمع. ویری گڈ. عائشہ ملک، آپ مجھے بتائیے گا واحد سے مثنیٰ بنانے کا کیا فارمولا ہے؟ اس ورڈ کے آخر میں آنی اور عینی کا فارمولا لگاتے ہیں. آخری حرف پہ زبر لگا کے آنی اور عینی ایڈ کر دیتے ہیں. ویری گڈ. توبہ، آپ مجھے بتائیے گا جس جمع میں فارمولا نہیں لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. جمع سالم. ویری گڈ، ماشاء اللہ. عربی میں آپ کے سامنے کچھ لفظ بولتا ہوں اور آپ سے اس کی جمع بنواتا ہوں. آپ دیکھیں بنائیں گے اور وہ جمع مکسر ہی بنے گی، اور وہ سارے عربی کے لفظ ہیں. یعنی جمع مکسر فارمولا نہیں ہے تو ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے، یہ ہماری ویکیبلری سے ہی بڑھے گی. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو بے شمار جمع مکسریں آتی ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے لفظ بولتا ہوں، مجھے بتائیے جی، ایک لفظ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہے لفظ عربی کا ہی، شجر. جی شجر کی جمع بتائیے گا. اشجار. جمع اشجار. سالم شجروں اور جمع مکسر اشجار. اچھا نہیں، ابھی سالم نہیں بنائے، وہ اردو میں ایسے بنے گی شجروں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ایسی نہیں بنے گی. تو ابھی جمع سالم نہیں بنائی کیونکہ عربی والی ابھی ہمیں آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اشجار ہی بنائی. اوکے گڈ. شجر کی جمع آپ کیا بولتے ہیں؟ اشجار. شجر کی جمع اشجار. اوکے جی. تو شجر سے اشجار جب آپ نے بنایا تو شجر ٹوٹ گیا نا، تو جمع مکسر آپ کو آتی ہے. اوکے. اور میں آتا ہوں جی، میں کہتا ہوں جی مرض، امراض. جی مرض کی کیا ہوگی؟ امراض. امراض. ٹھیک. میں کہتا ہوں باب. جی باب. ابواب. ابواب. ویری گڈ. ابواب. میں کہتا ہوں فیل. جی فعل. افعال. افعال. ویری گڈ. افعال. میں کہتا ہوں حرف. جی احرام. نہیں حروف. بھائی، جو حروف. استعمال کرتے ہیں وہی بتائے، خود حروف. سے نہیں بنانے. ہاں حروف. اوکے گڈ. حروف. احراف بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا احراف، میں نے تو کبھی نہیں سنا. حروف ہی ہوتا ہے. حروف. دیکھیں چلو. ہر لفظ کی جو جمع مکسر ہے وہ ایک طرح سے نہیں بنتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ حد لفظ اگر میں آپ کو دوں تو حد کی کیا ہوگی جمع؟ حدود. 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 ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کی احداد نہیں بنا سکتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حرف سے حروف بنتی ہے، لیکن اب ان کا کوئی فارمولا نہیں ہے تو یہ آپ کو خود سے ہی یاد کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر لفظ کے لیے نا الگ الگ ہوتی ہے. جیسے جو لفظ ہے غرفہ، اس کی بنے گی غرف جمع مکسر. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کی مختلف ہی ہوتی ہے. حرف. حروف. میں نے کہا اسم. جی اسم. اسماء. 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 یہ سارے عربی کے لفظ ہیں جن کی جمعیں آپ کو آتی ہیں. میں نے عربی میں کہا کتاب. کتب. جی کتاب کی جمع.
कुतुब, वेरी गुड। कुतुब। कबर। जी, कबर की जमा कबूर कबूर, वेरी गुड। कबूर। मैंने कहा खबर। जी, खबर अखबार अखबार मैंने कहा अखबार। ये सारे अरबी के लफ्ज हैं। मैंने आपके सामने लफ्ज बोला आलिम। जी, आलिम, उलमा वेरी गुड। हमने कहा जी उलमा। मैंने कहा शहीद। जी, शहीद। शुहदा अब ये सारी आपने खुद बनाई है ना? आप सबने खुद बनाई है ना ये सारी जमा? जी। हाँ, तो देखें ये सारी हमें आती है, ठीक है, और ये सारे अरेबिक वर्ड्स हैं। शुहदा। मैंने कहा फकीर। फुकरा। मैंने कहा गरीब। जी, गरीब, गुरबा वेरी गुड। हमने कहा जी गुरबा। ठीक है, गुरबा नहीं, गुरबा। मैंने कहा अमीर। जी, अमीर, उमरा उमरा। मैंने कहा उस्ताद। जी, उस्ताद, उस्ताद उस्ताद, मैंने कहा जी उस्ताद। समझ आ रही है? ये सारी जमा मुकस्सरे हैं और ये अरबी के लफ्ज सारे आपको आते हैं ना। मैंने कहा दर्स। जी, दर्स, दरूस दुरूस, दुरूस। ठीक है, दर्स की जमा दुरूस। ठीक। मैंने कहा मदरसा, मदारिस। मैंने कहा मस्जिद, मसाजिद। मैंने कहा मजहब, मज़ाहिब। ये फ्रेंच के लफ्ज है सारे, अरबी के लफ्ज है। और जब मुकस्सरें आप ही बना रहे हैं, मैं तो नहीं बनवा रहा। कहीं थोड़ा बहुत आपको जरा सा हुआ है तो पता नहीं, और इतनी मैं आपके अंदर से निकलवा सकता हूं जमा मुकस्सरें जो आपको आती हैं। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जमा मुकस्सर का, कि जमा मुकस्सर का कोई फार्मूला नहीं होता। ये आपको पहले से याद है, कुछ नहीं और याद कर लेंगे। ठीक है, वो हमारी वोकैबुलरी इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी। तो जमा मुकस्सर मैंने आपको पढ़ा दी, जमा मुकस्सर क्लियर हो गया। अब हमारे जमा सालिम की तरफ, जो कि विद फार्मूला होगी। ओके जी, जमा सालिम। जमा सालिम वो जमा है जिसमें फार्मूला लगता है। जमा सालिम मुजक्कर का अलग फार्मूला है, मोनस का अलग फार्मूला है। मुसन्ना में ऐसा नहीं था, मुसन्ना में एक ही फार्मूला लग गया था ना। अब आप ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि जब आपको अरबी आनी शुरू हो जाएगी ना थोड़ी थोड़ी, तो अरब लाजमी कोई ना कोई ना बीच में ऐसी चीज डालेगा कि आपको घुमाए कि नहीं मेरी जुबान है। ठीक है, लेकिन हमने उसका हर चैलेंज कबूल करना है इंशाल्लाह, और उसको सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। ठीक है, ये याद मेरी अच्छी तरह बात रख लें कि जैसे आपको लगेगा ना मुझे आ गई, कोई ऐसा पॉइंट अरब मारेगा बीच में आके कि आपका वो हौसला तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने इसको सीखना है। तो जमा सालिम मुजक्कर की अलग फार्मूले के तहत बनेगी और मोनस की अलग फार्मूले के तहत बनेगी। ओके जी, यानी दो फार्मूले होंगे, एक मुजक्कर। जी, मुझे ये बताइए कि जो 2 डेज क्लास हुई है, मंडे ट्यूसडे, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं? जैसे मुसन्ना मुसन्ना का पॉइंट लिखा है नोट्स पर? हाँ जी। फिर आगे जमा की हेडिंग दें, जमा की हेडिंग दें और लिखें जमा की 2 इकसाम होती है, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जल्दी से लिख लें। जमा की 2 इकसाम होती हैं,
जमा सालिम जमा मुकस्सर। जो जमा किसी फार्मूले के तहत आती है उसको जमा सालिम कहा जाता है, और जो बगैर फार्मूले के आती है उसको जमा मुकस्सर कहा जाता है। जमा की दो इकसाम है, जमा सालिम जमा मुकस्सर। जो जमा किसी फार्मूले के तहत आती है उसको जमा सालिम कहा जाता है, और जो जमा फार्मूले के बगैर आती है उसको जमा मुकस्सर कहा जाता है। जमा सालिम मुज़क्कर की अलग बनती है और मुअन्नस की अलग बनती है। जैसे मुसन्ना में ये नहीं था ना, आपने गुरफा की जमा बनाई, सॉरी गुरफा क्या है? आयशा बासित आप बताइएगा, गुरफा क्या है? कमरा। कमरा मुज़क्कर है या मुअन्नस? जिन्स के एतबार से मोनस क्या है, है? मोनस मुअन्नस, है, ठीक है। अलामती मोनस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। हाँ, वेरी गुड। तो अब गुरफा का मुसन्ना बनाई। उर्फा का मुसन्ना जी, उर्फतानी उर्फतैनी। वेरी गुड, परफेक्ट, माशाल्लाह। अच्छा, आयशा मलिक, आप मुझे बताइएगा कि वलद क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस जिन्स के तहत? वलद मुज़क्कर है। ठीक है, इसका मुसन्ना बताइए। वलदानी वलदैनी। ठीक है, अब यहाँ आप लोग अगर ये नहीं भी सोचे ना कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला सेम यूज होगा। मैंने किताब की बनानी है, कमर का बनाना है, मस्जिद की बनानी है, मदरसा का बनानी है मुसन्ना, तो मुझे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, क्योंकि मुझे पता है मुसन्ना का फॉर्मूला ही एक है। लेकिन जब आप जमा सालिम बनाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। आपको सोचना पड़ेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। कर पे लगेगा, एक मोनस पे लगेगा। अब जो आपने बात नोट करनी है ना, अच्छी तरह समझ लें, बहुत अहम पॉइंट है। ये जो जमा सालिम मुज़क्कर है ना, जमा सालिम जो मुज़क्कर है ना, जमा सालिम मुज़क्कर, ये ना 99% सिफात की बनती है। जमा सालिम मुज़क्कर किसकी बनती है? जमा सालिम मुज़क्कर किसकी बनती है? सिफात की। यहाँ एक और पॉइंट आप लोग लिखें अपने नोट्स पे कि पहले आपने क्या लिखा, जमा की दो इकसाम है, जमा सालिम जमा मुकस्सर। अब आप लिखे जमा सालिम की दो इकसाम है, जमा सालिम मुज़क्कर जमा सालिम मुअन्नस, ठीक है। फिर नीचे लिखे जमा सालिम मुज़क्कर 99% सिफात की बनती है, ठीक है। जमा सालिम मुज़क्कर किसकी बनती है? सिफात थी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, फिराजी आप बताइएगा, अगर मैं कहूँ कि किताब का पूछूं, किताब की जमा सालिम बनेगी? नहीं, नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वो क्योंकि सिर्फ नहीं है। क्योंकि हो सकती है, वेरी गुड। आयशा बासित आप बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वलद की जमा बनेगी, जमा सालिम? जमा सालिम बनेगी। जमा सालिम 99% किसकी बनती है? सिफात की। जमा सालिम मुज़क्कर भी सिफात की बनती है और मुअन्नस भी। अभी हमने मोनस को पढ़ा ही नहीं है, अभी आप मोनस को छोड़ दें। अच्छा चलें, ठीक है। जमा सालिम हाँ, मुज़क्कर जो है वो सिफात की 99% सिफात की बनती है, इसम की हाँ, नहीं तो बनती। फिर जो नहीं, सिफात भी तो इसम है। ठीक है।
کے نام تھے، اور ضمائر ان کی نہیں بنتی ہے، صفات کی بنتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ولد یعنی لڑکا یا بیٹا، یہ کوئی صفت ہے؟ نہیں، ولد نہیں ہے، ہاں ولد کوئی صفت نہیں ہے، تو پھر اس کی جمع مذکر سالم بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ نہیں بنے گی، ویری گڈ، اوکے۔ طوبہ، آپ مجھے بتائیے گا کہ صالح کی جمع مذکر سالم بنے گی؟ یا بنے گی۔ کیوں بنے گی؟ کیونکہ سوال ایک صفت یعنی ویری گڈ، صالح ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ میم سمجھ اچھا، نہیں آئی۔ کیا کیا سمجھ نہیں آیا؟ یہ والا پارٹ جو ابھی آپ نے بتایا ہے۔ آپ کو صفت والا پارٹ کلیئر ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ بس مجھے اسم سالم مذکر اور وہ مونس والا نہیں آ رہا سمجھ۔ مطلب صفات والا تو کلیئر ہے نا؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ صفت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، جیسے ہم نے مونس میں پڑھا تھا نا، مونس کی دو اقسام ہیں، مونس سے حقیقی، مونس سے غیر حقیقی۔ پھر مونس سے غیر حقیقی کی دو اقسام ہیں، مونس سے علامتی، مونس سے سماعی، ایسے ہی پڑھا تھا؟ جی ایسے ہی پڑھا تھا نا؟ اب اسی طرح جمع میں، جمع کی دو اقسام ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ پھر جمع سالم کی دو اقسام ہیں، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب جمع سالم مذکر میں کیا ہے کہ وہ 99% صفات کی بنتی ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے، جیسے میں آپ کو کہوں کرسی، کرسی کی آپ نے جمع بنانی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جمع سالم تو صفات کی بنتی ہے 99%، تو کرسی کی جمع سالم بنے گی؟ نہیں نو، بنے گی۔ ہاں، کیوں نہیں بنے گی؟ کیونکہ وہ صفات نہیں ہے کوئی۔ ہاں، کیونکہ وہ صفت میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ غریب، غریب کی جمع سالم بنے گی؟ ہاں جی۔ ہاں بنے گی، کیوں؟ کیونکہ غریب کہ وہ صفت ہے۔ صفت ہے۔ ہاں کیونکہ غریب صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں نبی، نبی کی جمع سالم بنے گی؟ بنے گی۔ ہاں، بنے گی، کیوں بنے گی؟ کیونکہ نبی بھی صفت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یس۔ ابھی مجھے بتائیں، کسی کو ایک بھی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے تو وہ بتائیں۔ سب کو کلیئر ہے؟ میم نبی کی کیوں بنے گی جمع سالم؟ جیسے آپ دیکھیں، اگر ہم انگلش میں اس کو کرتے ہیں، نبی ایک صفت تو ہے، اگر ہم اس کو ایسے کریں، انگلش کا کوئی سینٹینس بنائیں، ہی از دا پروفٹ، پروفٹ ایڈجیکٹو میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ ہاں، اوکے بھائی، آگے چلتے ہیں۔ 99% صفات کی بنے گی، صحیح ہے؟ یعنی وہ فارمولا آپ نے کس پہ اپلائی کرنا ہے؟ صفت ہوگا تو جمع سالم والا فارمولا اپلائی کرنا ہے۔ یہاں آپ گڑبڑ کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مجھے اب کوئی صفت والا لفظ چاہیے جس کی میں نے جمع سالم بنانی ہے مذکر، تو مسلم لے لیتے ہیں، مسلم صفت ہی ہے نا؟ مسلم، اور کوئی صفت بولیں؟ صالح، ایکسیلنٹ، طیب، عابد، ماشاءاللہ، یہ ساری صفات ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ صفت کیا ہے اور صفت، کتاب صفت ہے نہیں نا؟ بس ویری گڈ۔
اب ان کی ہم نے بنانی ہے جمع سالم، اور یہ سارے مذکر ہیں، مذکر ہی ہے نا. سمپل فارمولا، بہت آسان، بہت آسان. کاپی کریں، دو جگہ پیسٹ کر دیں. کاپی کر لیا، ایک جگہ پیسٹ ہو گیا، دوسری جگہ پیسٹ ہو گیا. اوکے جی، ہو گیا. پیسٹ کرنے کے بعد پہلی جگہ جہاں پیسٹ کیا ہے نا، پہلی جگہ آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور زبر والا نون لگا دیں. مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمون. مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمون. اور دوسری جگہ آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نہ لگا دیں. کیا بن گیا؟ مسلمینا. تو مسلم کی دو جمع بن گئی، جس طرح دو مثنى بنے تھے نا. مسلم کی جمع دو بنی، کیا؟ مسلمونا، مسلمینا. مسلم جی جیسے مثنیٰ میں آپ نے کیا کیا تھا، آخری حرف پر زبر لگا کر آنی اور عینی کا ساؤنڈ لگایا تھا. یعنی اگر میں کہوں مسلم کا مثنیٰ بنائیں تو آپ بنائیں گے مسلمانی، مسلمینی، ٹھیک ہے. آنی اور عینی کا ساؤنڈ لگایا تھا. اور جمع میں ہم آخری حرف پہ زبر لگا کے کون سے ساؤنڈ لگاتے ہیں؟ اونا اور اینا کا. ساؤنڈ یاد رکھ لیں، بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے، آپ سب مل کے بتائیں. جمع سالم میں، جمع سالم مذکر میں ہم کون سے دو ساؤنڈز یوز کرتے ہیں؟ اونا اور اینا. اینا. ویری گڈ. جمع مذکر سالم میں ہم دو ساؤنڈز یوز کرتے ہیں، اونا اینڈ اینا. اپنے نوٹس پہ نوٹ کر لیجئے. جمع سالم مذکر 99% صفات کی بنتی ہے، اور جمع سالم بنانے کا، جمع سالم مذکر بنانے کا فارمولا: واحد اسم کو دو جگہ پر کاپی کیا، پہلی جگہ پر آخری حرف کے نیچے نہیں، آخری حرف پر پیش لگا کر آگے واو اور نون زبر نہ لگا دیا، یعنی اونا کا ساؤنڈ. اور دوسری جگہ پر آخری حرف کے نیچے زیر لگا کے، یعنی اینا کا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، مسلمونا، مسلمینا. جی عائشہ ملک، آپ مجھے بتائیے گا کہ صالح کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ صالمونا، صالحین. ہاں، صالحون، صالحین. ویری گڈ. عائشہ شوکت، آپ مجھے بتائیے گا جمیل کی کیا ہوگی جمع مذکر سالم؟ جمیلون، جمیلین. ویری گڈ. فراضی آپی، عابد کی جمع مذکر سالم بنائیے گا. عابدون، عابدین. اوکے. توبہ، قلم کی جمع مذکر سالم بنائیں. آپ کی قلم صفت نہیں. ہاں ویری گڈ. قلم صفت نہیں ہے تو اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنے گی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، ثقیل، ثقیل کی بنائی جمع سالم. ثقیلون، ثقیلین. ویری گڈ. عائشہ باسط، آپ بنائیے عروس کی جمع سالم بنائی. عروس صفت نہیں ہے، اس کی تو جمع سالم نہیں بنے گی. عروس ویسے کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ عروس دولہا ہے، مذکر ہے. نہیں نہیں، نہیں. عریس، عریس ہوتا ہے دلہا. ٹھیک ہے، عروس ٹھیک ہے. دلہن، ہاں وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ وہ اس کو آپ ایسے یاد رکھ سکتی ہیں، لڑکیوں کے نیمز ہوتے ہیں نا عروسا، تو عروس دلہن اور عریس دولہا. ٹھیک ہے، تو یہ صفت نہیں ہوتے. ویری گڈ. ایزی ہے نا، کچھ مشکل تو نہیں ہے نا؟ مسلم کے معنی ہے ایک مسلمان، مسلمونا کے دو سے زائد مسلمان. دو مسلمان نہیں، دو سے زائد، کیونکہ دو کے لیے تو مسلمان ہی ہے نا. اور مسلمینا کے معنی بھی دو سے زائد مسلمان ہے.
ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا جا کے، لیکن دو جمع سالم آپ کی بن گئی مذکر کی. اوکے جی، فارمولا پھر سمجھ لیں. کیا فارمولا ہے؟ جو آپ کا صفت کا لفظ ہے نا، مذکر صفت لفظ ہے، اس کو آپ نے کاپی کر کے دو جگہ پیسٹ کر لینا. پیسٹ کرنے کے بعد آخری حرف پہ پیش لگا کر واو اور نون زبر نہ، دوسری جگہ زیر لگا کر یا اور نون زبر نہ. یہاں بھی آپ کو دو آوازیں ملیں گی، ایک ہوگی اونا، ایک ہوگی اینا. ایک ہوگی اونا، ایک ہوگی اینا. مثنیٰ کی دو آوازیں کیا تھی؟ آنی اینی، آنی اینی، آنی اینی. اس کی کیا آوازیں ہیں؟ اونا اینا. اوکے جی، سمجھ آ گیا؟ کوئی مشکل نہیں تھا. جی صالح کی جی مثنیٰ کی دونوں ساؤنڈز بتائیے گا فراز آپی. مثنیٰ کی ایک عین ہے اور ایک ہے این، آنی اور اینی. آئینی نہیں بنا، ہاں، آنی اور اینی یہ نون. آئینی. ٹھیک ہے، آپ نے نون پہ رکنا نہیں ہے، نون کی حرکت کو بھی بتانا ہے کہ آنی یعنی نون کے نیچے زیر ہے، آئینی اس میں بھی نون کے نیچے زیر ہے. آنی، آنی اور اینی. ٹھیک ہے. طوبا آپ مجھے جمع کی ساؤنڈز بتائیے گا. اونا اینا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ دیجیے. اچھا ابھی میں آپ کے سامنے کچھ جمع مکسر اوپن کر رہی ہوں، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں ایک مرتبہ پڑھ دیتی ہوں. ویسے اس میں سے بہت ساری آپ کو آتی ہوں گی، ٹھیک ہے، جو نہیں آتی وہ ہو جائیں گی یاد. قلم، اقلام، ذکر، اذکار، وقت، اوقات، شعر، اشعار، فعل، افعال، ولد، اولاد، مال، اموال، شخص، اشخاص، جبل، جبال، بحر. اچھا ان کے میننگس بھی میں بتا دوں. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے، جبال پہاڑ کی جمع ہے، بحر سمندر اور اس کی جمع بحار. کلب مینز ڈوگ، ٹھیک ہے، اس کی جمع کلاب. کریم کرام. شدید یعنی سخت، اس کا میننگ ہے شداد. قلب قلوب. امر کام کو کہتے ہیں، جس کی آپ کو نہیں آتی ہے اس کی پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. امر کام. امور یعنی کاموں، یعنی جو دو سے زیادہ کام ہو. باب دروازہ، ابواب. سبب اسباب. عمل اعمال. وزن اوزان. اسم اسماء. مرض امراض. صوت اصوات. طفل صوت کہتے ہیں آواز کو، ٹھیک ہے. طفل بچہ، اطفال بچے. عبد بندہ، ٹھیک ہے، عباد بندے. رجل مرد. طویل لمبا. اچھا بھائی اب یہ ایک یہ چیز ہے، طویل کیا تھا؟ صفت ہے یا نہیں؟ ففتھ ہے. صفت ہے ہے. صرف. پھر اس کی جگہ مکسر کیوں بنی؟ دیکھیں جمع مکسر جو ہے نا وہ صفات کی بھی بنتی ہے اور نون صفات کی بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے امیر ہے وہ بھی صفت ہے لیکن اس کی امراء، غریب کی غربا، فقیر کی فقراء، اسی طرح طویل کی طوال، ٹھیک ہے، یہ بن سکتی ہے. کیونکہ ہم نے لیکن 100% تو صفات کا نہیں کہا نا، ہم نے 99% کہا اس لیے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو سالم میں تھا. نہیں دیکھیں وہ یہ تھا جمع مکسر کا، تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا کہ وہ صفات کی بنے گی یا نون صفات کی. جمع مکسر کا تو ہم نے ایسا کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ جمع سالم کا پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو 1% ہے نا وہ ہم بہت آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ کہاں پہ یہ نہیں بن رہی ہے. وہ آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گا کہ کوئی ہے وہ صفت نہیں ہے لیکن اس کی جمع مذکر سالم بن رہی ہے.
لیکن وہ بہت کم ہوگا اور وہ بہت آگے جا کے آئے گا. لیکن جمع مکسر میں ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا کہ اگر یہ صفت ہے تو اس کی جمع مکسر نہیں بنے گی. نہیں، وہ صفت ہے تب بھی بن سکتی ہے، وہ صفت نہیں ہے تب تو ڈیفینیٹلی بنے گی ہی بنے گی. ٹھیک ہے. اچھا، طویل، طوال. اب مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ سے کہوں طویل کی جمع مذکر سالم بنائیں تو آپ کیا بنائیں گی؟ طویلینا، ویری طویلونا. گڈ. تو ہاں مطلب اس کی 3 جمع آ گئی. 3 جمع آ گئی. طویلونا بھی، طویلینا بھی، طوال بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد غلیظ بھی صفت ہے اس کی، غلاظ. شریف بھی صفت ہے، شریفونا، شریفینا بن سکتی ہے. شراف، بیت، ہاں یہ صفت نہیں ہے، گھر. تو اس کی بیوت. وجہ، چہرہ. اس کی وجوہ. اب اس میں بہت ساری ایسی ہیں جو آلریڈی آپ کو آتی ہیں. ٹھیک ہے. جو نہیں آتی وہ بھی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. چلے بھائی، ٹھیک ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.